آنکھیں کھول کر دیکھو، لیاقت کا یہ اجتماع ہے اور اسٹیج پر سوراب گوٹ کا ایم کیو ایم کا ایم این اے اقبال محسود بیٹھا ہے. یہ آج کی ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ دوبارہ سے سیاست میں ان ہو جائے، لیکن وہ سیاست میں ان نہیں ہو سکے گی جب تک الطاف حسین ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور یہ جو انٹر پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ ایم کیو ایم کو مزید توڑنے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ایم کیو ایم جو موجود ہے مزید بکھر جائے گی اور بہت جلدی کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کو اس وقت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، آپ جو چھاپا کر رہے تھے. آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ آپ افیشل یونیفارم میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے کسی میں پولیٹیکل کامنٹ کریں؟ میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اقرار الحسن صاحب ہر باوردی شخص کے ساتھ ویسے ہی چیلنجنگ رویہ اپنائیں گے جیسا انہوں نے اس اہلکار کے ساتھ اپنایا تھا. کیا وہ اس وقت اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایک ایسا انداز اپنانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ آپ ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سے میں کہتا ہوں کہ آئیے ذرا ان لوگوں کو چیلنج کریں جن کو چیلنج کرنا ذرا ممکن نہیں ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے کہ ہم الطاف حسین، عمران خان، اقرار الحسن اور جیسے اور شخصیات کے پیچھے دوڑیں اور اس کے بعد ہم اپنا اور جو تھوڑا بہت بچا رہ گیا ہمارا اس کو بھی ختم کر کے بیٹھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ عابد صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں ایمچل اسپیکس. دو ایشوز ہیں جو آج ڈسکس کروں گا، جس میں ایک ایم کیو ایم کے انتخابات ہیں، جو انٹر پارٹی انتخابات جو الیکشن کمیشن کی ہدایت کے بعد ایم کیو ایم میں ہونے جا رہے ہیں. دوسرا موضوع ہے اقرار الحسن کا رویہ، جو کہ اقرار الحسن نے ایک ایشو اٹھایا ہے جو کہ ایک ایف آئی اے اہلکار کے حوالے سے تھا ایئرپورٹ کے. دونوں موضوعات میرے آج ہیں گفتگو کا محور، اور دونوں موضوعات میں کچھ اہم باتیں ہیں جو یقیناً پوائنٹ کی شکل میں اٹھاؤں گا کسی پہ تنقید کیے بغیر. چاہوں گا کہ اس کو غور سے سنا جائے اور تنقید کے بجائے غور سے سمجھا جائے کہ اصل معاملات ہیں کیا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ کوئی ایشو آتا ہے تو ہم ایک دوڑ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد بحث شروع ہو جاتی ہے اور تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس پہ جائزہ لیں کہ آخر مسئلہ ہے کیا. ایم ایچ اسپیکس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. سب سے پہلے اقرار الحسن کے ایشو پہ بات کر لیتے ہیں، پھر ایم کیو ایم کو لیتے ہیں. اقرار الحسن صاحب نے پرجوش انداز میں سوال اٹھایا اور اس اہلکار سے جو کہ عیسائی تھا، اور اس سے یہ اٹھایا کہ تم نے باوردی ہو کر یہ کیوں کیا کہ تم نے مجھے اس سے تشبیہ دی کہ جواد احمد جیسا میرا حال ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جواد احمد تم سے بہت عمران خان سے لاکھ درجے بہتر ہے، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کی طرح جواد احمد نے اسٹیبلشمنٹ کے تلوے نہیں چاٹے. اور یہ باتیں بہت اچھی ہیں، اور اصل مسئلہ یہی ہے ہماری قوم کا کہ ہماری قوم کو باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سے لیڈر ہیں جو آئے اور بہت ساری اچھی باتیں کر کے اس قوم کو بندگلی میں چھوڑ کے چلے گئے. اس میں بہت سارے لیڈرز کا نام آتا ہے، الطاف حسین کا بھی نام آتا ہے اسی طرح کے لیڈروں میں جن کی تقریروں کے وجہ سے نثر پاک بڑھ جایا کرتا تھا، اور اس جیسے تاریخی جلسے کسی نے نہیں دیکھے. اس کے بعد وہ مہاجر قوم بندگلی میں چلی گئی. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لیڈر ہیں جو آتے گئے چلے گئے. پھر عمران خان، حالیہ مثال ہے ہمارے پاس کہ عمران خان کی گفتگو، عمران خان کے الفاظ ہی تھے جس نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا. اور وہ جو ان کا انداز گفتگو تھا، جو چیلنجنگ انداز تھا، جو اپوزیشن کو چیلنج کرنا، لوگوں کو چیلنج کرنا، ان لوگوں کو، ان اداروں کو چیلنج کرنا جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، یہی طریقہ کار تھا عمران خان کا. اور اس کے نتیجے میں ایک رائے عامہ ہمار ہوئی اور یہ بات طے ہوئی کہ یہ عمران خان وہ ہے جو کہ ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے جن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. اس کے بعد وہی عمران خان انہی لوگوں کے سہارے اقتدار تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد انہی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد آج وہ انہی لوگوں کی وجہ سے جیل میں ہے. یہ بات اس لیے کہنا ضروری ہے کہ ہمیشہ ہم لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں، پاکستانی خاص طور پہ جو اوریجنل لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے ٹریپ ہو جاتے ہیں. پھر گلی محلے کی سیاست اور وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ چیخ پکار ہنگامہ رائی کرنا، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں دیکھو یار لیڈر کتنا زبردست ہے، کیا حق اور سچ کی بات کرتا ہے. یہ جو اقرار الحسن صاحب نے بات کی ہے، آپ لوگ سب لوگ بہت زبردست ان کے لیے پذیرائی کر رہے ہیں ان کی، کہ انہوں نے بہت چیلنج کیا ہے اس اہلکار کو جو باوردی تھا. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چیلنج کرتے ہیں باوردی، تو کیا تمام باوردی لوگوں کے لیے ان کا یہی موقف ہوگا؟ ہر باوردی فرد کے لیے یہی انداز گفتگو ہوگا جو سیاست میں بات کرے گا؟ میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اقرار الحسن صاحب ہر باوردی شخص کے ساتھ ویسے ہی چیلنجنگ رویہ اپنائیں گے جیسا انہوں نے اس اہلکار کے ساتھ اپنایا تھا. کیا وہ اس وقت اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایک ایسا انداز اپنانے کی کوشش نہیں کر رہے، یا ان کو تیار نہیں کیا جا رہا کہیں سے کہ وہ ایک نیا چہرہ بن کر سامنے آئے؟
آپ دیکھیں اس ملک میں بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ جو اصل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نئے نئے لوگ لائے جاتے ہیں, نئے نئے چہرے لائے جاتے ہیں, ان کو بنایا جاتا ہے, ان کو لیڈرشپ کی کوالٹیز کے بغیر ان کو اس جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں پہ وہ دوسروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ استعمال ہوتے ہیں. یہی حال ہم نے پہلے دیکھا, ماضی میں کوشش کی گئی تھی شاہد آفریدی کو بھی اسی طرح لانچ کرنے کی. آپ کو یاد ہوگا شاہد آفریدی نے بھی بڑی زبردست دھواں دھار مہم شروع کی تھی, اور وہ پورے ملک میں دوڑ بھاگ کر رہے تھے, اور وہ جب ان کی مائک پہ جب تقریریں ہوتی تھی تو وہ چیلنجنگ رول ہوتا تھا, چیلنجنگ ان کا انداز ہوتا تھا, ہر ادارے کو چیلنج کرتے تھے, ہر بندے کو چیلنج کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے بس وہ نظام بدل دیں گے, نظام بدلنا چاہتے ہیں وہ. اس کے بعد وہ بھی کیونکہ وہ جو لوگ کرتا دھرتا تھے ان کے لیے وہ کام نہیں کر پائے, یا ان کے لیے استعمال نہیں ہو سکے, ان کے مقصد کے مطابق نہیں تھے وہ, تو سائڈ لائن ہو گئے وہ. یہ المیہ ہے. اصل میں اقرار الحسن بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. اقرار الحسن کا مسئلہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان لوگ جو اصل لیڈرشپ ہوتی ہے ملک کی, اس لیڈرشپ میں سوراخ کرنے کے لیے ان لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے, اور یہ پھر اس کے بعد جا کے ووٹ بینک خراب کرتے ہیں, اور پھر اپنے ان لوگوں کے مقاصد کے لیے ایک اچھی خاصی قوم کو, اچھی خاصی نوجوان نسل کو دوسری راہ پہ ڈال دیتے ہیں. تو میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ بھٹکنے کے بجائے چیلنجنگ دیکھیں کہ اصل لیڈر آپ کا ہے کون. یہ مت دیکھیں کہ آپ کے وقتی طور پہ شخص نے آیا, اس نے ایک جوشیلی تقریر کی, اس کے بعد اس نے کہا بس میں تو سب کو چیلنج کروں گا اور میں ہی سب کچھ ہوں, کسی جماعت میں کچھ نہیں ہے. میں نے اقرار الحسن کی وہ پریس کانفرنس بھی سنی تھی جس میں انہوں نے ہر جماعت کو برا بھلا کہا تھا, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, جماعت اسلامی ہو, سب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو قومی جماعت ہو. ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر جمہوریت ہو. مجھے حیرت ہو رہی تھی اقرار الحسن صاحب کی اس بات کو کہنے پہ, جبکہ انہوں نے بات تسلیم کیا کہ اگر مانا جائے تو جماعت اسلامی میں کہیں نہ کہیں جمہوریت ہے, لیکن وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ کوئی قومی جماعت نہیں ہے. اگر قومی جماعت ہے تو وہ اس قومی جماعت کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, آپ آئیں قومی جماعت بنائیں, لیکن یہ جو جوشیلا انداز, ایک ایکٹنگ اداکار اور اینگری ینگ مین کا کردار ادا کرتے ہوئے نوجوانوں کو اپنے راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, میں لوگوں سے کہتا ہوں, ووٹ بینک جو ووٹرز ہیں ان سے کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر, آپ نے گزشتہ 40-45 سال ضائع کر دیے ہیں کراچی شہر میں ایم کیو ایم کی نظر شکل میں, اور پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں, کہ ایسے لوگوں کو جو کہ جن کے دور اندیش نہیں تھے, جو دیوار کے دوسری جانب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے, جن کو اس بات کا تجربہ نہیں تھا کہ ایک ملک چلانے کے لیے کتنی دور اندیشی چاہیے, کتنی بڑی پلاننگ چاہیے, کتنا بڑا منصوبہ چاہیے, یہ نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے جوشیلی تقریریں کی, انہوں نے چیلنج کیا, اوئے کر کے بات کی, نعرے لگائے, اب چھوٹے موٹے اہلکاروں کے خلاف کھڑے ہو گئے, ان کو معطل کروا دیا, ان کے خلاف ویڈیو بنا دی, اور اس کے بعد آپ نے سمجھا کہ وہ آ کے ملک کی تقدیر بدل دیں گے. ملک کی تقدیر نہیں بدلی انہوں نے, بلکہ انہوں نے اس قوم کو ایک اندھیر گلی میں لا کے چھوڑ دیا جہاں سے واپسی بہت مشکل ہے. کیونکہ جو لوگ اب بھی ہیں انہوں نے بھی گزشتہ 40-45-50 سال میں یہی کام کیا ہے, اور انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ ابھی ہیں ان کو سیاست کی یہ گر پتہ ہے کہ اس حد تک جانا ہے, اس حد تک نہیں جانا, اس حد تک رہتے ہوئے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے. لیکن وہ لوگ جن کو سیاست کا تجربہ ہی نہیں تھا, اور جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دور اندیشی کیا ہوتی ہے, امور خارجہ کیا ہوتا ہے, یہ جو بیرونی ممالک سے تعلقات کس طرح قائم کیے جاتے ہیں, ان کے بارے میں نہیں پتا تھا. صرف اور صرف اپنی جوشیلی تقریروں اور نعروں کے ذریعے وہ آئے, اور اس کے بعد انہوں نے اس ملک کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی. تو اقرار الحسن صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. ان کا کام یہ, چونکہ ایک اینکر تھے, وہ ایک پروگرام کرتا تھا, بہت اچھا مشہور اینکر تھے وہ, اور بہت اچھا پروگرام کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنی ان کی فالوئنگ بن گئی. اس فالوئنگ کے نتیجے میں وہ سمجھے کہ وہ بہت اچھے سیاستدان ہو گئے, اور اب وہ اس ملک کو بھنور سے نکال لیں گے. پھر شاید ان کے اوپر چھتری رکھ دی گئی, ہاتھ رکھ دیا گیا, اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کسی نے وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے. تو ایسا ہوگا نہیں. ان کو بھی شاید 6-7 مہینے بعد سمجھ میں آ جائے گی, اور وہ بھی سائڈ میں ہو جائیں گے. ہاں یہ صحیح ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا کہ ایک باوردی شخص نے اگر یہ جملہ کسا ہے تو غلط کسا ہے. یہ بات اصولی طور پر تو صحیح ہے, لیکن اگر آپ اس کو دوسرے زاویے میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے کا, ہماری سوسائٹی میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, عام سی بات ہے. وہ جو باوردی شخص ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ سیاست پہ حصہ نہیں لے گا. یہ ہر باوردی شخص کے لیے یہ موجود ہے, ہمارے ملک کے آئین میں موجود ہے. وہ سیاست پہ گفتگو نہیں کرے گا. اس شخص نے اگر کوئی بات کہی ہے تو صرف سیاسی نظریے کی بنیاد پہ ہرگز نہیں کہی ہوگی, بلکہ ایک چلتے پھرتے راستہ, ایک انداز ہے جو اس نے بول دیا, جو ہمارے طریقہ کار ہوتا ہے اسی طرح بات کی ہے اس نے. میں نے اس کی ویڈیو کو کئی بار دیکھا, مجھے کہیں نظر نہیں آئی کوئی ایسی بات کہ وہ کوئی خاص طور پہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہو. البتہ اقرار الحسن نے جس طرح اس کو سرعام
اس کے ساتھ بیہیو کیا ہے، یہ مناسب رویہ نہیں تھا. یہ رویہ ایک ایسے صحافی تو خیر وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسے فرد کا نہیں تھا جس کا کام جو اینکر ہو، جو ایک اچھی فالوئنگ رکھتا ہو، جس کو لوگ پسند کرتے ہوں، جو جاتا ہو، جو اچھا پروگرام کرتا ہو، اس کا یہ انداز گفتگو نہیں ہوتا. آپ ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سے میں کہتا ہوں کہ آئیے ذرا ان لوگوں کو چیلنج کریں جن کو چیلنج کرنا ذرا ممکن نہیں ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. بہرحال اقرار الحسن صاحب اور میں ان کے چاہنے والوں سے بھی کہتا ہوں یا دیکھنے والوں سے کہتا ہوں، جذباتی نہ ہو. یہ جذباتی نعروں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، ان جذباتی باتوں نے ہمیں تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا ہے. ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے کہ ہم الطاف حسین، عمران خان، اقرار الحسن اور جیسے اور شخصیات کے پیچھے دوڑیں اور اس کے بعد ہم اپنا اور جو تھوڑا بہت بچا رہ گیا ہمارا اس کو بھی ختم کر کے بیٹھ جائیں. سنجیدہ سیاستدانوں کو ڈھونڈیں، سنجیدہ سیاستدانوں کے پاس جائیں، ان کو سمجھیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کو کیسے بھنور سے نکال سکتے ہیں، ان کو فالو کریں. بہرحال یہ تو میرا اقرار الحسن سے تھا گفتگو آج کا. دوسرا موضوع، متحدہ قومی موومنٹ میں جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کہلاتی ہے، الیکشن ہے اور الیکشن ٹریبونل کی ہدایت کے بعد الیکشن کرائے جا رہے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن میں اس وقت مہم جاری ہے. سوشل میڈیا پہ بھی جاری ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی، خالد مقبول صدیقی، انیس قائم خانی، سب کی جاری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن واقعتاً الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں جو الطاف حسین کی تقریر کے بعد جو ایم کیو ایم بنی ہے، ایم کیو ایم پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد جب پی ایس پی بنی اور وہ پی ایس پی پھر ڈیزالو ہو گئی اور پی ایس پی کا دوبارہ ایم کیو ایم بنی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی یہاں سے نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، جو الطاف حسین کے نام کے بغیر 2-2 ڈھائی ہزار ووٹ لے کے آج اسمبلی میں موجود ہیں. وہ بھی فارم 47 کی بنیاد پر موجود ہیں، 45 کی بنیاد پر موجود ہیں. تو یہ جو فارم 47 یا 47 کی بنیاد پر وہاں موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے اپنے الیکشن بہت فیئر ہوں گے؟ ایسا کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا. پھر ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ الیکشن کن بنیادوں پہ ہوں گے. پاکستان کے اندر اگر الیکشن کی بات کریں تو پاکستان میں صرف اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں واقعتاً الیکشن ہوتے ہیں، انتخابی سیاست ہوتا ہے. ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک، یعنی کہ علاقے کی سطح سے لے کے حلقے کی سطح سے لے کر امیر جماعت تک ہر سطح کے انتخابات ہوتے ہیں. اس انتخابات میں جو رکن ہوتا ہے وہ ووٹ ڈالتا ہے. وہ ووٹ بھی اس طرح ڈالتا ہے کہ اس ووٹ کے بارے میں اس کے نیچے اس کا نام نہیں لکھا ہوتا کہ اس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، کیونکہ وہ پرچہ الگ الگ ہوتا ہے. یہ انداز ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ ثابت نہ ہو کہ وہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے یا کسی کی مہم چلا رہا ہے. نہ ہی ان کے امیدوار کو یہ اجازت ہوتی ہے، بلکہ امیدوار ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ ناظم ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ اس کا امیدوار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو نامزد کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے ووٹ ڈالیں، آپ اس کے لیے ووٹ ڈالیں، اور کمیٹی بنائی جاتی ہے. یہ ان کا انداز ہے. اسی طرح جمیع الاسلام میں کسی حد تک ہے پیٹرن ہے، اسی طرح دیگر جماعتوں میں ہے. یہ ایم کیو ایم کے اندر ابھی تک کوئی پیٹرن واضح نہیں ہے کہ ان کا ووٹ ہوگا کیسے، الیکشن میں ووٹ ڈالے گا کون، کارکن کہاں ہیں، کارکنان کی ووٹر لسٹیں کہاں ہیں، کیا ہر کارکن ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی، ووٹنگ ہوگی کیسے. پھر مہم کے دوران یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی، ان کے بعد عہدے کیا ہیں. اس وقت چیئرمین خالد مقبول صدیقی ہیں. مصطفیٰ کمال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سینئر وائس چیئرمین ہے، لیکن کلیئر ان کے پاس ابھی تک عہدہ نہیں ہے کوئی بھی، اور بلکہ کسی کے پاس بھی کلیئر عہدہ نہیں ہے اس وقت. تو اس وقت کن عہدوں پہ اس وقت الیکشن لڑے جائیں گے. پھر تنظیمی کمیٹی کیا ہوگی، اس کے دوران جو مختلف گورننگ باڈیز ہوتی ہیں یا مختلف اور باڈیز ہوتی ہیں ان کے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. بس الیکشن کا اعلان ہوا، الیکشن شروع ہو گیا. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں ان کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور بہت جلدی کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کو اس وقت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اور یہ الیکشن، اس الیکشن کے ذریعے مختلف کلیش ہوں گے. کلیش سے مراد میری یہ ہے کہ ان الیکشن کے ذریعے وہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ جو ہے، یہ گروپ اور زیادہ اٹھ کھل کے سامنے آئے گا. اور اس کے بعد کامران ٹیسوری جو ہیں وہ آ کے اس دونوں گروپوں کو یکجا کرنے کی کوشش کریں گے، اور دونوں گروپوں میں سے لوگ لے کے ایک گروپ بنائیں گے، کامران ٹیسوری گروپ، جس میں ایک بڑی تعداد شامل ہو جائے گی یا شامل کرا دی جائے گی. یہ ہے جو پورا انداز ہے جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کی وہ ایم کیو ایم جو کہ ویسے ہی بہت کمزور ہے، مزید کمزور ہوتی چلی جائے گی. کامران ٹیسوری کو گورنر ہاؤس سے نکالنا اور پوری پلاننگ کا حصہ ہے یہ، اور وہ ہونے جا رہا ہے. یہ کامران ٹیسوری کی بھی مہم جاری ہے، ان کی جو انداز سیاست ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو ایم کیو ایم اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ دوبارہ سے سیاست میں ان ہو جائے، لیکن وہ سیاست میں ان نہیں ہو سکے گی جب تک الطاف حسین ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہاں البتہ آپ یہ دیکھیں کراچی شہر ہو یا حیدرآباد ہو، ایم کیو ایم الطاف حسین کو یا الطاف کے جو ساتھی ہیں
یا ایم کیو ایم کے چاہنے والے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، اور کچھ نہ کچھ علاقوں میں وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. ریلیاں بھی نکالی ہیں انہوں نے، کئی جلسے، کئی چھوٹے موٹی کارنر میٹنگز بھی کی ہیں، اس کا سوشل میڈیا کے ذریعے پرچار کیا گیا ہے، لیکن وہاں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے پابندی لگائی تھی انہوں نے ہاتھ ہلکا کر دیا، ہولے کر دیا ہاتھ. اور اس کے بعد یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کو ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم ہمارے مطابق چلتے رہو گے تو صحیح ہے، نہیں تو ہمارے پاس دوسرا گروپ موجود ہے، الطاف حسین گروپ، ہم دوبارہ سے اس کو لے کے میدان میں آئیں گے. یہ ملک کی سیاست ہے، اس ملک کی سیاست میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. یہ سیاستدان ہینڈل ہوتے رہیں گے. اور کیوں ہینڈل ہوتے رہیں گے؟ کیونکہ ان کی اپنی مسائل ہیں، اپنی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی وجہ سے یہ ہینڈل ہوتے رہیں گے. بہرحال مصطفیٰ کمال صاحب کی دھواں تقریریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ بھی سن رہے ہوں گے. خالد مقبول صدیقی کی خاموش مزاج تقریریں، وہ چپ چاپ آدمی ہیں، وہ بھی چل رہی ہیں. کامران ٹسوری کی مہم بھی جاری ہے. انیس قائم خانی ایک بالکل وہ جو کریکٹر ہوتا ہے انڈین فلموں کا، جاسوس کا، اور ایک خاموش کریکٹر ہوتا ہے جو کہ سارا چیزیں چلا رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ مہم چلا رہے ہیں. اور یہ جو انٹر پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ ایم کیو ایم کو مزید توڑنے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ایم کیو ایم جو موجود ہے مزید بکھر جائے گی، اور اس کے انداز جو بھی تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی جڑیں پکڑی ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گی. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کراچی شہر کے اندر اس وقت ویسے ہی جو اردو بولنے والا طبقہ ہے وہ بہت پس گیا ہے. اس وقت ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہم مہاجروں کی جماعت نہیں ہیں بلکہ ہم تمام قوموں کی جماعت ہیں، اور اسی لیے وہ سندھی، پٹھان اور تمام قوموں کو اپنی جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم نے ہمیشہ مہاجر قوم کی یا مہاجر سیاست کی ہے. آفاق احمد بھی اگر بات کرتے ہیں تو مہاجروں کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ مہاجر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے رہتے ہوئے مہاجر سیاست کی بھی بات کرتی ہے. ایم کیو ایم نہ مہاجروں کو ایڈریس کر پا رہی ہے، نہ ہی وہ دیگر قوموں کو ایڈریس کر پا رہی ہے. پھر نتیجے میں ایم کیو ایم تو کمزور ہو ہی رہی ہے، لیکن مہاجروں کو جو کراچی کے رہنے والے اردو بولنے والے ہیں ان کو بہت سخت نقصان پہنچ رہا ہے اس آپس کی چپکلش سے، اس لڑائی سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ شہر کراچی میں مہاجروں کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک سیاست کی جائے. اردو بولنے والوں کے لیے سیاسی پارٹی کا وجود ہونا، اس سیاسی پارٹی کو ان کے لیے آواز اٹھانا بہت اہم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ لسانی بنیاد پہ لڑائی کی جائے، لیکن لسانی بنیاد پہ حقوق ضرور حاصل کیے جائیں. کیونکہ شہر کراچی میں جس طرح اردو بولنے والوں سے ان کے حقوق چھینے گئے، چاہے وہ جابس کے حالات ہوں، چاہے وہ تعلیم کے معاملات ہوں، یا کسی اور حوالے سے بھی، جس طرح اردو بولنے والوں کو یا کراچی کے رہائشیوں کو جو مہاجر طبقہ کہلاتا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. اس سے ان کے اندر بہت مایوسی ہے اور بہت بڑی تعداد یہاں سے ہجرت کر گئی ہے، ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے. اس لیے اس وقت کسی ایسے لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو کہ مہاجروں کا نام لے کے بات کرے. جماعت اسلامی کوشش کرتی ہے کراچی میں نام لینے کی، یا کراچی والوں کا نام لے کے بات کرتی ہے، لیکن جماعت اسلامی کبھی بھی مہاجروں کا نام لے کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ پورے ملک کی جماعت ہے، اس کے پاس تمام لوگ موجود ہیں، اور صرف مہاجروں کا نام لے کے بات نہیں کر سکتی. البتہ یہ ضروری ہے. کل میں قیصر بنگالی کو سن رہا تھا، قیصر بنگالی نے یہ بات کہی کہ جب بھی کراچی میں بات ہوتی ہے اس بات کی کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے، لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے جائیں، تو اندرون سندھ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کراچی کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندرون سندھ یہ بات کلیئر ہے کہ کراچی کو کسی صورت میں بھی اختیارات نہیں دینے ہیں، کراچی کو ترقی نہیں دینی ہے. اس لیے ضروری ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت کوئی ایسا لیڈر نکل کے آئے سامنے جو کہ کراچی یا مہاجروں کا نام لے کے بات کرے. یہ پرانی لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے، نئی لیڈرشپ ہو اور وہی کام کرے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ لوگ جو کراچی کے لیے بولتے ہیں وہ کھل کے بات کریں اس بات کی کہ کراچی کے وہ لوگ، وہ نوجوان کراچی کا جو کہ اردو بولنے والا نوجوان ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ انٹر بورڈ ہو، چاہے میٹرک بورڈ ہو، چاہے روزگار ہو. تب تک آپ نہیں بولیں گے، آپ بات نہیں کریں گے، آپ کے لوگ یا اردو بولنے والا جو مہاجر جسے آپ کہتے ہیں اس کو حقوق نہیں ملے گا، اس کو حق نہیں ملے گا تو وہ مایوس ہوگا، اور مایوس ہوگا تو اس مایوسی کے نتیجے میں یقینی طور پہ اس کے بعد دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ وہ غلط راستہ اختیار کرے، ایک راستہ یہ کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. اور ایک بہت بڑی تعداد یہی راستہ اختیار کر رہی ہے کہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، کیونکہ ماضی میں جو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور کسی کے کہنے پہ کیا، کچھ لوگوں نے کروایا، اس نے ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو بہتر ہے کہ ان کے لیے بات کی جائے. میں یہاں پہ یہ بات بھی کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ آپ کو سندھ میں سیاست کرنی ہے. اگر آپ کو کراچی میں سیاست کرنی ہے تو کراچی میں مہاجروں کا نام لے کے سیاست کریں، مہاجروں کے حقوق کے لیے بات کریں. اگر جماعت اسلامی کو کراچی میں سیاست کرنی ہے تو آپ بات کریں کراچی میں مہاجروں کی، اردو بولنے والوں کی بات کریں، کھل کے بات کریں، تاکہ ان کے اندر سے مایوسی ختم ہو سکتا ہے میری بات بہت بری لگے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی لگے، پیپلز پارٹی کو بھی لگے، لیکن حقیقت یہی ہے اور یہ حقیقت چرائی نہیں جا سکتی، اس سے نظر نہیں چرائی جا سکتی. آپ آواز اٹھائیں گے، نہیں اٹھائیں گے تو یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ظلم اس حد تک چلا جائے گا
کہ پھر کچھ کہنے کو رہ نہیں جائے گا. بہرحال یہ میری چند باتیں تھیں, ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اثر کر جائیں. MHA اسپیک کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کریں ویڈیو کو, کمنٹس میں اظہار کریں. میرا مقصد ہرگز لسانی فسادات نہیں ہے, میرا مقصد ہرگز تعصبی بات نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ ضرور ہے کہ جو مظلوم ہے اس کو مظلوم کہا جائے, جو ظالم ہے اس کو ظالم کہا جائے, چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو, کسی بھی جگہ سے ہو, اس کے لیے بات کی جائے. میں انشاءاللہ کل ایک اور بھی کروں گا, جس میں ایک اور جب ویلاگ کروں گا تو اس میں انور سنگھ کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہے, میں انشاءاللہ اس میں بھی کچھ بات کروں گا. انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ دیکھیں گے. آج آپ سے درخواست ہے MHA کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں ویڈیو کو, کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.